अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनीला और इस वक्त आप मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल अनीलाज़ नॉवल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रख रहे होंगे। तो जनाब आज मैं हाज़िर हूँ इर्तिकाब जुर्म की किस्त नंबर 29 के साथ। तो जल्दी-जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को लाज़मी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक़्त मिल सके। मेरी नॉवल आप लोगों को कैसी लगती है? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें। मुझे बताया करें, मुझे आप लोगों के प्यारे-प्यारे कमेंट का इंतज़ार रहता है। 1 जनवरी से मेरी न्यू नॉवल भी स्टार्ट हो रही है, उसमें भी मैं आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स देखना चाहूँगी। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। चलते हैं नॉवल की तरफ। निकाह की रस्म पूरी होने के बाद जब कशमाला को रुखसत करने का वक्त आया, तो माहौल में सन्नाटा और आंखों में नमी दर आई। रिहाना बेगम ने कांपते हाथों से अपनी बेटी को सीने से लगाया, जैसे बरसों का असासा दिल से जुदा कर रही हूँ। वो थरथराती आवाज में फकत इतना ही कह सकी, जीती रहो बेटा, अल्लाह तुम्हारे नसीब रोशन करे। हसन साहब ने भी कशमाला के सर पर हाथ रखा। उनके चेहरे पर जज्बात की शिद्दत थी, मगर आंखों में ज़ब्त की नमी झलकने लगी। उनके लबों से निकला, खुश रहो मेरा बच्चा, तुम्हारा हर कदम खैर व बरकत लाए। अंदलिब, जो अब तक मजबूती का मुजाहिरा कर रही थी, बहन के गले लगते ही ज़ारो कतार रोने लगी। वो बार बार कशमाला का चेहरा हाथों में लेकर देखती और उसकी मानूस खुशबू को सीने में समेटती जाती। रखशंदा और फसीलत की आंखें भी भर आई थीं। वो चुपचाप कशमाला को थामे खड़ी थी, मगर दिल से दुआ गो। हॉल की फिजा जज्बात की नमी से बोझल हो गई थी। हर चेहरे पर जुदाई की कसक और हर दिल में कशमाला के लिए दुआ की रिमझिम बरस रही थी। ये वो लम्हा था जब अल्फाज खामोश थे और आंखें बोल रही थी। आतिफ ने बहन का हाथ थामे निहायत वक़ार और मोहब्बत से उसे कुरान पाक के साए में रुख़सत किया। दिल में हज़ार जज़्बे मचल रहे थे, मगर चेहरा तहम्मुल व शफ़क़त का पैकर बना रहा। कशमाला की पलकों पर नमी थी और भाई की खामोशी उसके आंसुओं से कहीं ज़्यादा बोल रही थी। वो धीरे-धीरे उसे कार तक लाया, दरवाज़ा खोला और नरमी से उसे बिठाया। उसके माथे पर बोसा देते हुए आहिस्ता से बोला, अल्लाह तुम्हें हर दुख, हर तकलीफ से महफूज रखे। हमेशा खुश रहना मेरी बहन। फिर उसकी निगाहें आयत पर जा ठहरी, लहजे में एक भाई की जिम्मेदारी और दिल की गहराई से निकला यकीन था। आयत, मेरी बहन अब तुम्हारे सुपुर्द है। उसे सिर्फ तुम्हारी बीवी ना समझना, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारे मान की अमानत है वो। उसका ख्याल रखना हर हाल में। आयत ने खामोशी से सर झुकाकर आतिफ की बात की तायद की और कशमाला की तरफ देखा। अब वो सिर्फ उसकी हमसफर ना थी, बल्कि एक भाई और वालिदैन के भरोसे की हिफाजत भी थी। देखते ही देखते बारात दुल्हन को लेकर रवाना हो गई। हॉल जो कुछ देर कबल हंसी खुशबू और कहकहों से महक रहा था, अब एक अजीब सी खामोशी में डूब गया था। दरो दीवार पर जैसे जुदाई की नमी छा गई हो। हर आंख अश्कबार थी। रेहाना बेगम बेटी को रुखसत करने पर खुश थी, लेकिन एक खालीपन भी था, मगर दिल दुआओं से लबरेज था। हसन साहब ज़ब्त का मुजस्मा बने खड़े थे, मगर उनकी आंखों की नमी छुपाए न छुपती थी।
اندلپ، رخشندہ، فصیلت اور باقی سب لڑکیاں اب بھی دروازے پر کھڑی اس گاڑی کو دیکھ رہی تھی جو ان کے دل کا ٹکڑا لیے دور ہوتی جا رہی تھی۔ یوں ایک بیٹی، ایک بہن، ایک ماں اپنے نئے سفر پر روانہ ہو چکی تھی، اور پیچھے فقط دعائیں، آنسو اور خوبصورت یادیں رہ گئی تھی۔ عشر ابھی تک گھر نہیں گیا تھا، سب مہمان رخصت ہو چکے تھے۔ ہال میں سناٹا چھا چکا تھا، مگر وہ وہیں خاموش کھڑا تھا۔ اس کی نظریں دروازے کی سمت جمی ہوئی تھی جہاں اندلپ کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ اندلپ کی بھیگی آنکھیں، لرزتے لب اور وہ زبردستی کی مسکراہٹ، سب کچھ اس کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہو گیا تھا۔ کاش میں کچھ کہہ سکتا، کاش میں اس کے درد کا کوئی مداوا بن سکتا، اشر نے دل ہی دل میں سوچا۔ اس کی مٹھی خود بخود بھینچ گئی تھی، وہ خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا اندلپ کتنی مضبوط ہے، مگر آج وہ بہن کی رخصتی پر رو دی تھی، اور اشر اسے روتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ چند ہی لمحوں میں سب ہال سے گھر روانگی کے لیے تیار ہو گئے۔ اشر نے خاموشی سے گاڑی اسٹارٹ کی۔ پیچھے نشست پر حسن صاحب اور ریحانہ بیگم بیٹھے تھے، جبکہ اندلپ اگلی نشست پر نظریں جھکائے گمسم سی بیٹھی تھی۔ گاڑی جیسے ہی ہال کے احاطے سے نکلی، شبنم کی بوندیں شیشے سے ٹکرا کر اندر کا سکوت اور بڑھا رہی تھی۔ کسی نے کوئی بات نہ کی، صرف انجن کی ہلکی سی آواز اور بارش کی رمجھم۔ اشر نے ایک لمحے کو نظر دوڑائی اندلپ پر، جو اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی جیسے دل کا اضطراب انگلیوں کی پوروں سے باہر آنا چاہتا ہو۔ پیچھے فضیلت اور رخشی عاطف کی گاڑی میں تھی، وہ سب بھی خاموش تھے، جیسے اس رخصتی کے لمحے نے سب کے دلوں کو گمبھیر کر دیا ہو۔ عائد کے عالیشان بنگلے کو برقی کمکموں سے اس خوبصورتی سے آراستہ کیا گیا تھا کہ وہ ایک خوابناک محل کا منظر پیش کر رہا تھا۔ ہر دیوار، ہر کونا روشنیوں میں نہایا ہوا تھا، جیسے ستارے زمین پر اتر آئے ہوں۔ بارات کی گاڑیاں بنگلے کے سامنے آ کر رکی تو سارا ماحول ایک خوشی بھری رونق سے جگمگا اٹھا۔ عائد خود گاڑی کے دروازے تک آیا، جہاں کشمالہ بھاری لباس میں لپٹی کامدار بھاری لہنگے میں دھیرے دھیرے قدم رکھتے ہوئے بیٹھے وجود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ ایک لمحے کو جھکی تو عائد نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر سہارا دیا۔ اس کے لمس میں احترام، تحفظ اور اپنائیت تھی۔ جیسے ہی دلہن نے بنگلے کی دہلیز پر قدم رکھا، دونوں اطراف سے پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں۔ ہر چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا۔ بلقیس بیگم نے آگے بڑھ کر نہایت وقار سے بہو کا ہاتھ تھاما اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے میری بچی۔ پورا ماحول خوشبوؤں، روشنیوں اور محبت سے مہکتا جا رہا تھا، اور کشمالہ کے لبوں پر خاموشی سے ایک نئی زندگی کی ابتدا رقم ہو رہی تھی۔ دلہا دلہن کو عزت و محبت کے ساتھ بنگلے کے وسیع و نفیس لاؤنج میں لا کر بٹھایا گیا،
جہاں سجے سورے تھال میں چاندی کے پیالے میں خوشبودار کھیر رکھی گئی تھی۔ نئی بہو کے گھر قدم رکھنے کی خوشی میں رسم مٹھاس کی ادائیگی کا وقت تھا، وہ لمحہ جہاں محبت اور قبولیت کی مٹھاس اور دوسرے سے رسم کی صورت میں بانٹی جاتی تھی۔ سب سے پہلے بلقیس بیگم آگے بڑھی، ان کے چہرے پر ساس کی شائستہ خوشی اور ممتا کی جھلک تھی۔ انہوں نے کشمالہ کے لبوں سے چمچ لگا کر کھیر چکھائی، پھر عائد کو کھلایا۔ فخرالدین صاحب نے مسکراتے ہوئے یہ رسم دہرائی اور نرمی سے کہا، بہو کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ پھر باری باری دوسرے بزرگ اور رشتے دار آگے بڑھے۔ ہر کوئی خوشی خوشی مٹھاس کی رسم ادا کر رہا تھا اور کشمالہ شرم و حیا میں نظریں جھکائے بس مسکرا رہی تھی۔ جب پھپھو کی باری آئی تو وہ ہمیشہ کی طرح تلخی بھرے انداز میں آنکھیں مٹکاتے ہوئے آگے بڑھیں اور چمچ سے تھوڑی سی کھیر نکال کر بولی، بس بہو، اب سمجھ لو تم قسمت کی دھنی ہو جو اس گھر میں آئی ہو۔ پھر چمچ بہو کے لبوں تک لے جاتے ہوئے مصنوعی ہنستے ہوئے کہنے لگی، ویسے تو عائد کو پہلے ہم نے اتنا میٹھا کبھی خود کھاتے نہیں دیکھا۔ پھپھو، جب فضا میں مٹھاس گھل جائے تو باتوں میں بھی شیرینی ہونی چاہیے، عائد نے مسکرا کر کہا۔ تو پھپھو مسکرا دیں۔ اشر نے عائد کے فون پر کشمالہ کی کھیر کھلائی کی رسم کے لیے حسن صاحب، ریحانہ بیگم اور اندلب کو گھر چھوڑا اور جلدی واپس لوٹا۔ اشر بار بار کھیر کا چمچہ کشمالہ کے منہ کے قریب لے جاتا جیسے وہ منہ کھولے، مگر اچانک چمچہ پیچھے ہٹا لیتا۔ یہ منظر 2-3 بار دہرایا گیا، جس پر ارد گرد موجود لوگ مسکرا اٹھے۔ کشمالہ کی شرمگی سی مسکراہٹ اور اشر کی شرارتی ادا نے ماحول کو خوشگوار بنا دیا تھا۔ ہر بار جب وہ چمچہ قریب لے جاتا، کشمالہ کی آنکھوں میں ہنسی اور شرم کا حسین امتزاج جھلکتا اور اشر کی چھوٹی چھوٹی شرارتیں سب کے دل کو خوش کر دیتی۔ عائد نے شرارتی انداز میں اشر کی طرف آنکھیں دکھائیں اور کہا، ایسے تنگ نہ کرو اپنی بھابھی کو۔ اشر نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، میں تو بالکل بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا، بلکہ جان بوجھ کر تنگ کروں گا۔ آخر کار یہ ہماری اکلوتی بھابھی جو ٹھہری۔ یہ بات سن کر کشمالہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھل گئی اور اس کی شرمندگی میں چھپی خوشی واضح ہونے لگی۔ اس کی ہنسی اور اشر کی شرارت پورے ماحول کو خوشگوار کر گئی۔ آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا، تو آپ لوگوں کو یہ ایپیسوڈ کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا، مجھے بتائیے گا۔ مجھے آپ لوگوں کے پیارے پیارے کامنٹ کا انتظار رہتا ہے۔ آپ لوگ مجھے موٹیویٹ کریں، مجھے سپورٹ کریں، پلیز کامنٹ لازمی کیا کریں۔ دیکھیں میں ڈیلی ایپیسوڈ دے رہی ہوں، کچھ دنوں سے گلا خراب ہے، پھر بھی آپ لوگوں کو انتظار کروانا نہیں چاہتی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔